السلام علیکم ناظرین، آج بڑے دنوں کے بعد اظہر رنگیلا صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آج ان سے بات چیت ہوگی کہ یہ کرونا کے دنوں میں انہوں نے کیسے سفر کیا، کرونا کے دنوں میں باقی فنکاروں کا جو ہے وہ صورتحال کیسے رہی، یہ سارے اس جو پس منظر ہے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں فلم سٹار اظہر رنگیلا صاحب۔ جی السلام علیکم اظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اظہر بھائی اللہ کا شکر۔ اظہر بھائی سنائیں کہ کیا صورتحال رہی، آپ اپنا سنائیں اور باقی دوستوں کو سنائیں کہ مطلب کافی عرصہ خاموشی رہی ہے۔ جی بالکل، یہ جو ہم نے ٹائم گزارا ہے 17 مارچ سے لے کے اب تک، تو یقین کریں خیر اب تو لاک ڈاؤن کھل گیا ہے مگر ہلکا ہلکا محسوس ہے وہ اندر لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ ایس او پی کے ساتھ چلنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، رش میں نہیں جانا چاہیے، سینیٹائزر بھی لگانا چاہیے، ماسک بھی، فاصلہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کی ایک یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ ہم لوگ اس بات کو مان نہیں رہے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں، یہ ہے، یہ مرض ہے، اللہ پاک اسے مکمل طور پہ ختم کر دے، اللہ پاک ہی کر سکتا ہے، ثم آمین۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائم گزارا ہمارے فنکاروں نے بڑا مشکل وقت تھا، اور کسی نے کیا کیا کس کے لیے یہ بات کی بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے کسی کے لیے کچھ کیا اس نے اپنے لیے کیا، کیونکہ یہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ بہتر اجر دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ بہت سارا جو ہے نا نقصان ہے اور پریشانی زیادہ فنکار کو ہوئی ہے، سینما بند، تھیٹر بند، گیٹ ٹوگیدر بند، شادی ہال بند ہے جی، تو ہر وہ جگہ جہاں پہ فنکار کچھ نہ کچھ کر کے، کوئی ایسے بھی ہمارے فنکار ہیں جو ون مین کرتے ہیں، جو ڈیلی بیجز پہ ہیں، تو وہ بیچارے سارے بڑی سادگی سے خاموشی سے زندگی گزارتے رہے۔ تو اسی دوران ہمارے ایک بڑے اچھے فنکار تھے فاروق شاہ، جو عمران خان کی ڈمی کیا کرتے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، تو وہ بڑا ایک ٹائم تھا، کرائے کا گھر 4 مہینے سے، جی بچے بڑے اور کام ہے کوئی نہیں، تو ڈپریشن لے گئے بیچارے، تو اس ٹینشن سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، بڑا دل اداس ہوا، مگر اب الحمدللہ لاک ڈاؤن کھل گیا، حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے کام شام کرو، تو کام ہو رہے ہیں، تھیٹر بھی کھل گیا ہے، سینما بھی، مگر یہ کہ سب کچھ ایس او پی کے ساتھ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوا ہے ہمارا عمل جو اچھا اور بہتر ہے وہ بڑا کم نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل ایسی ٹھیک ہے، ہم ہر بات حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ہر بات دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنا احتساب نہیں کر رہے کہ ہم نے کیا اچھا کیا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنا چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تو اکثر ایسی دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ دوسروں کی طرف انگلیاں کرنا، ابھی یہ چھوٹی سی بات ہے، موسم آتے جاتے رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے ہمارے پاکستان پہ، چاروں موسم ہے، کچھ نہ کچھ، کبھی یہ ہو گیا کبھی یہ ہو گیا، موسم بہار ہے، خزاں ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ماشاءاللہ بہتر ہے۔ ہم اس کے لیے کرتے کیا ہے، جیسے مونسون آتا ہے، یہ بارشوں کا مہینہ، یہ دن آتے ہیں، یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں، پہلے ہوتا تھا کہ جی یہ جگہ خرید لیں جی، یہاں ہاسپٹل قریب ہے، بچوں کا اسکول قریب ہے، شاپنگ مال قریب ہے، سیوریج اچھا ہے، گرمی آئے تو بجلی کی پرابلم نہیں ہوگی، پول شول لگے ہیں، ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں، بالکل بڑی ساری چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہوتے تھے کارپوریشن والے، انہوں نے آپ نالیاں شالیاں صاف کرنی، اور بڑا معاشی بھی ہوتے تھے، وہ ترونکا لگاتے تھے، گلیاں دھونی، سارا کچھ ختم ہو گیا، اور بناوٹ میں ہم آ گئے ہیں جی، اب ریٹ بڑھ گئے ہیں، اب سٹیٹس بڑھ گئے ہیں دکھاوے کے، حقیقت کیا ہے کچھ نہیں۔ اب بارشیں ہوئی ہیں، گٹر بند ہے، میں نے اپنی ہوش میں پہلی دفعہ لاہور میں اتنا پانی دیکھا ہے۔ اچھا جی آج کی بارش ہے؟ جی خاص طور پہ ڈی ایچ اے جی، اتنا ماشاءاللہ مہنگا اور خوبصورت اور پوش علاقہ جی ہے جی، یہاں تو جینا بھی مشکل ہے اور مرنا تو اور مشکل ہے، مگر نہیں ایسی بات نہیں، ہم نے کیا کیا ہے جی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس چوک پہ پانی کھڑا ہے، اس پارکنگ میں پانی کھڑا ہے، ان گلیوں میں پانی کھڑا ہے،
وہ جی بس یہ ہو گیا. کیوں ہو گیا بھائی؟ کیوں ہو گیا کہ وہ صفائی نہیں ہوئی گٹروں کی جی, نالیوں کی صفائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو کم سے کم کرنا چاہیے. میں آج اس لیے اتنا سیریس اور اس طرح بول رہا ہوں کہ میں گھر ہی نہیں جا سکا. میں 4 بجے ڈی ایچ سے میرا گزر تھا, میں بیدیاں سے آ رہا تھا آفتاب اقبال صاحب کے فارم ہاؤس سے, وہاں جو اسٹوڈیو ان کی ریکارڈنگ ختم کر کے وہاں سے نکلا ہوں تو پانی اتنا تھا کہ رستے میں 2-3 جگہ پہ گاڑی بند ہو گئی. اچھا ٹھیک, ہاں جی. پھر اس کے بعد میں جیسے جیسے آگے بڑھا ہوں ڈی ایچ اے میں نے کراس کر کے تو اقبال ٹاؤن جانا تھا, میں نہیں کراس کر سکا. یعنی کہ 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک میں بڑی مشکل مسجد چوک تک پہنچا. بات یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ یہاں پہ تو اگر سا میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کافی حد تک جو ہے وہ لاہور جو ہے وہ سیف سٹی ہے بنسبت کراچی کے اور پشاور کے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ حالات کافی ڈیفینیٹلی جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی اس میں کوئی بڑی کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہلکے پھلکے جو نالے صاف ہونے ہیں ان کی صفائی ہے, باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لاہور میں سیوریج کا نظام اچھا ہے اور یہاں پہ اتنا جو ہے وہ پانی اس طرح سے نہیں کھڑا ہوتا, جس طرح کھڑا ہوتا بھی نہیں ہے اور جتنا ہوا ہے اتنا ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ یہاں پہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پاکستان کی وہ سٹی ہے جہاں پہ ان ساری چیزوں کا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کافی خیال رکھا جاتا ہے. اور کہاوت وہ جو بنی ہے جنہیں لوری ویکھو جمعے ہاں لوہرے جی بالکل راتی انجی لگا جنہیں لوری ویکھو ڈوبیا نہیں. مطلب میں کہتا تھا لکشمی چوک جی پی او چکرجی ہیں جی اور مزنگ, یہ عابد مارکیٹ, یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پانی جناب میرا مطلب بدل نچوی مارن تے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جی. بالکل بالکل صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنی بات کوئی نہیں تھی کہ اب جہاں پہ نئی چیزیں بن رہی ہیں, جہاں پہ نیا سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پلاننگیں ہیں, وہاں سسٹم ہے, تو وہاں بھی ایسے ہی حال ہو جیسے پرانا لاہور ہے. ایسے پھر کوئی گل نہیں. اچھا, آپ نئے پاکستان کے ساتھ نیا لاہور بھی تو ڈیفینیٹلی بننا چاہیے. اب رنگیلا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کب تک ہم پچھلی حکومتوں کو جو ہے وہ رونا روتے رہیں گے؟ کیونکہ پچھلوں نے کیا بھائی, آپ کو بھی 2 سال ہو گئے, تو میرے خیال میں تنقید کرنی جو ہے ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی آسان ہے. کسی بھی تنقید کرنی ہو, اپوزیشن جو ہے وہ کرنی بڑی آسان ہوتی ہے, حکومت کرنی انتہائی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حکومت میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو نبھانی پڑتی ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن اس حکومت میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ کوئی ابھی انہوں نے جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لیے. ابھی بھی یہ اسی طرح ہی بات کرتے ہیں جس طرح مطلب یہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت ان کی نہیں ہے کسی اور کی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر ان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. بلکہ جو ادارے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بہتر پرفارم کر رہے تھے, تو اب ان کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح پہلے بات ہوتی تھی پنجاب پولیس کی, تو پنجاب پولیس میں بھی مجھے تو کوئی خطر بہتری نہیں نظر آئی. ایون کہ اس میں 2-4 ایسے واقعہ ہوئے ہیں جو مطلب دل دہلانے والے واقعہ تھے. اور پہلے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی کہ جی اگر کسی کا قاتل نہیں پکڑا جاتا تو جو وقت کا حاکم ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے. تو اب وہ کہاں چیزیں جاتی ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی ریلوے پہ سعد رفیق صاحب نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کیا تو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو اب ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو خیر میں تو اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ مطلب یہ مطالبہ غلط ہے. یہ اس طرح کے معاملات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کمپیریزن کریں پچھلے 5 سال کے اور یہ 2 سال کے, تو یہ ریلوے کو لے لیں, کسی مہنگائی کو لے لیں, کرپشن کو لے لیں, یہ چیزیں جو ہے ساری چیزیں انکریز ہوئی ہیں. اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ 1 روپے جو ہے وہ ڈالر بڑھتا تھا تو 1 ارب ڈالر جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا. ٹھیک ہے, بڑا ملک کا نقصان ہوتا تھا. ہر ایک بندہ جو ہے, ہر ایک پاکستانی سٹیزن جو ہے وہ مزید قرضے کے نیچے جو ہے وہ دب جاتا تھا. لیکن آج انہیں کے جو پی ٹی آئی کے یا اس حکومت کے جو وزیر مشیر ہیں ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈالر بڑا ہے تو ڈالر نے ترقی کی ہے, اور ڈالر بڑا ہے تو مطلب ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور فلانا فلانا. تو خیر مطلب غیر رسپانسبل باتیں ہیں.
ठीक है। तो बहरहाल देखें राजा साहब, ये जो कहते हैं डॉलर बढ़ा है तो ये बड़ी खुशी की बात है, वो डॉलर साड़ी को खीरा पुत्र हम अपने रुपए को देखें, अपने हालात को देखें, हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या अच्छा मिल रहा है, हमने क्या अच्छा किया है, ये देखना चाहिए। खैर मुझे सियासत तो नहीं इतनी आती है ना, मुझे बोलना ही नहीं साहब, ये सियासत नहीं है, ये बेसिकली हर एक बंदे का चौक चौराहे पे जो खड़ा हुआ बंदा है या बच्चा है या नौजवान है बूढ़ा है, ये सब की डिबेट है जिसका मजमूआ जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये निशान नहीं कर रहे हैं, निशान नहीं कर रहा हूँ कि हर चीज पे सियासत नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि जो चीजें नजर आ रही हैं उनको फरामोश तो नहीं किया, फरामोश नहीं किया जाता, ठीक है ना जी। 35 रुपए किलो आटा था, आप 75 रुपए 70 रुपए आटा मिल रहा है, तो बड़ी बात है। ठीक है महंगाई हो गई है, मगर मजदूर की हमें तनख्वाह भी देखनी चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी दिहाड़ी किस तरह लग रही है, क्या हो रहा है, ठीक है जी। मगर क्या कह सकते हैं भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस यही कह सकते हैं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद और नया पाकिस्तान वेलकम, ठीक है। लेकिन खान साहब आपके नए पाकिस्तान को लोग वेलकम नहीं कर रहे, ठीक है, परेशान हैं। कैनली आप ये जो आपके इर्द गिर्द खुशामदी टोला है ना, खुशामदी टोले से प्लीज बाहर निकले, हकाइक पे जो चीजें हैं उनको देखें, हकीकत क्या है, ये सिर्फ सब अच्छा की गर्दान जो है ना, ये इसको छोड़ दें प्लीज। जो पहले वालों ने किया है, पहले वालों को तो इसी वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आपको लेके आए हैं कि मतलब आप करेंगे। आपने भी ये 5 साल उन्हीं की गर्दान जो है वो दुरानी है कि जी पिछलों ने भाई आप आगे चले। तो बस राजा साहब यही प्रोग्रेस रही है अभी तक, तो अल्लाह पाक खैरियत रखे, अल्लाह करे कि सितंबर अक्टूबर तक हालात मजीद बेहतर हो जाए, मगर ये बेहतर तभी होंगे जब हम लोग SOP पे अमल करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, ठीक है, हर लिहाज से, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया दिल की बात करने का। अल्लाह आपको सलामत रखे और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम, चूँकि आप प्यार करते हैं तो फनकार होता है, वरना वो कुछ नहीं होता। तो राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया दिल की बात करने का। जी थैंक यू सो मच अजहर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।